اگر آپ سیکنڈز میں بھانپ لیتے ہیں کہ سامنے والے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، تو آپ یقیناً کینسر۔ اگر آپ کے ذہن میں ایک وقت میں ہزاروں سوچیں جو ہیں وہ چلتی ہیں تو آپ یقیناً کینسر ہیں۔ اگر 10 منٹ میں آپ کا موڈ 10 مرتبہ بدلتا ہے تو بھی آپ کینسر ہیں۔ اور اگر آپ اپنے بالکل آخری منٹ کے اوپر اپنا پورا پلان ہی بدل لیتے ہیں تو بھی آپ کینسر ہیں۔ اگر آپ کی یادداشت بہت تیز ہے، آپ کو اپنے ماضی میں ہونے والے واقعات، آپ کو گزرے ہوئے لوگوں کے چہرے، ان کے تاثرات تک یاد ہے، تو آپ کینسر ہیں۔ اگر آپ کے دل میں لوگوں کا درد ہے اور لوگوں کے درد کو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں تو آپ کینسر ہیں۔ اگر آپ کے دل میں بے لوث محبت ہے، بے غرض محبت ہے، اور لوگوں میں یہی بے غرض محبت بانٹنے کے عادی ہیں تو آپ کینسر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری ایک اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے زوڈیک سائنس کی سیکرٹ ٹریٹس کا، اس کی جتنی پذیرائی آپ نے ہمیں دی ہے، آپ کے جتنے میسیجز ہمیں آ رہے ہیں، جتنی کالز آ رہی ہیں، جتنا آپ کا فیڈ بیک آ رہا ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ آگے لے کے تو چل رہے ہیں اور 12 کے 12 سٹارز کے سیکرٹ ٹریٹس کے اوپر ضرور بات کریں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر کام کریں۔ اب بات کرتے ہیں کینسر کی سیکرٹ ٹریٹس کی۔ اگر آپ کا سن سائن کینسر ہے یا آپ کا مون سائن کینسر ہے تو ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے بڑی مقناطیسی شخصیت دی ہے آپ کو۔ اب بہت سارے لوگ جو عام روٹین میں جنرل پبلک ہے وہ آپ کو موڈی، جذباتی اور پراسرار اور اس قسم کی چیزیں سمجھتی ہوگی، آپ یقیناً نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ کینسر سچائی کی حد تک اوپن اور جھوٹ کی حد تک پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ان کے زندگی میں یہ دونوں ٹریٹس موجود ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کے اندر جو بڑی منفرد خصوصیات ہیں ان میں سب سے زیادہ ان کے اندر اسپرچولیٹی ہے، نیچرل اسپرچولیزم۔ ان کے اندر گائیڈنس کا سسٹم اللہ کی طرف سے لگا ہوتا ہے۔ یہ ان چند سٹارز میں ہیں جن کے اندر اسپرچولیٹی نیچرل ہوتی ہے۔ یہ اللہ سے بڑے ڈیپلی جڑے ہوتے ہیں، اپنے اندر کی آواز کو بڑے جو ہے وہ ڈیپ ڈاؤن لیول تک سن سکتے ہیں۔ ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ فلاں کام ہوگا، فلاں نہیں ہوگا۔ ان کے اندر کا گائیڈنس کا سسٹم ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ فیس ریڈنگ میں ان کو اللہ نے کوئی خاص ہی کوئی جو ہے نا ان کی ایکسپرٹیز عطا کی ہوتی ہے۔ یہ چیزوں کا مشاہدہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے لوگ کر ہی نہیں سکتے، یہ چیزوں کو سمجھتے ایسے ہیں کہ جیسے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور ایک اور چیز ان کے اندر بڑی شاندار ہوتی ہے، یہ بڑے ہی شدید اور بڑے ہی پرجوش قسم کے عاشق ہوتے ہیں۔ رومانس اتنے اٹموسٹ لیول کے اوپر ان کے اوپر ہوتا ہے اور اتنی کمال کا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بڑے کمال کے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ محبت ضرور کرتے ہیں لیکن ان کی محبت حاصل کرنا بھی ایک بڑا ہی کام ہوتا ہے۔ ان کی محبت کے نا جو لیولز ہوتے ہیں یا محبت کا جو سپیکٹرمز ہوتے ہیں وہ بڑے ہائی ہوتے ہیں۔ ہر بندہ ان کی محبت کے لیول پہ آتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ان کی محبت کے لیول تک آ جائے تو پھر یہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ محبت کر لینا تو اپنے رشتوں میں جان ڈال دیتے ہیں۔ یہ اپنے محبوب کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اس لیول تک لے جاتے ہیں۔
جہاں پہ جو ہے وہ ان کے محبوب نے سوچا بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ محب ہوں, یہ محبت کرنے والے ہوں اور ان کا دل ٹوٹ جائے, پھر جڑتا نہیں ہے. پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کو محبت میں کوئی دھوکہ ہو جائے جس پہ انہوں نے اعتماد کیا ہو, تو یہ ان کو اپنے واپس پیروں پہ کھڑے ہوتے ہوئے کئی سال لگ جاتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اپنے اندر کے دکھ کو اپنے چہرے پہ نہیں آنے دیتے, اپنے اندر کے دکھ کو اپنے اندر رکھتے ہیں. دوسروں کو, اپنے پیاروں کو مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں, مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, ان کی مسکراہٹ کے لیے راستے بناتے ہیں. لوگوں میں فیض بانٹنے والے لوگ اگر ان کو کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہے. لوگوں میں فیض بانٹتے ہیں, لوگوں میں بلیسنگز بانٹتے ہیں, لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں, لوگوں میں محبت بانٹتے ہیں, لوگوں کے دکھ اپنے سینے پہ محسوس کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے, جیسے میں نے پہلے کہا ہے, کہ یہ بڑے پرسرار لوگ ہوتے ہیں. ان کو سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا ان کے اندر کیا چل رہا ہے. ان کے اندر کے دکھ تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہی ہوتا ہے. جلدی اپنا راز نہیں دیتے کسی کو. یہ نہیں ہوتا کہ یہ اپنا راز کسی کو دے دیں. بڑا مشکل ہی ہے کہ آپ ان کے دل و دماغ میں چل کیا رہا ہے یہ جان لیں. یہ اپنی سوچ اور اپنے جذبات کو نشر بھی نہیں کرتے, لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرتے. یہ اپنے بہن بھائیوں کو, والدین تک کو اپنے بہت سارے دکھ نہیں بتاتے, اپنے بچوں سے شیئر نہیں کرتے. لیکن محبت کی بات جہاں چل رہی ہے, تو محبت اگر ان سے کوئی تھوڑی سی کر لینا تو یہ اس سے ڈبل محبت کرتے ہیں. محبت کا جواب محبت سے ضرور دیتے ہیں. لیکن یہ دوسروں سے, حالانکہ میں نے بتایا ہے کہ یہ محبت کرنے میں بڑے شاندار ہوتے ہیں, ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر ایک کسک ضرور ہوتی ہے کہ ان کو ان کی محبت کا جواب محبت سے ملے. ان کو اگر کوئی زندگی میں ایسا شخص مل جائے جو ان کی محبت کا جواب پوری محبت سے دے, ان کو ساتھ لے کے چلے, ان کو اپنی زندگی میں شامل کرے, یہ آپ کی ہماری سوچ سے زیادہ اس کے لیے کار گزرتے ہیں, دنیا تبدیل کر دیتے ہیں. یہ مطلب کہا جاتا ہے کہ آسمان سے ستارے توڑ کے لانا, یہ سچ مچ زمین کو آسمان پہ لے جاتے ہیں, اتنے پاورفل ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے کہ اگر یہ مشتعل ہو جائے, ان کو غصہ آ جائے, عموماً آتا نہیں ہے, اور ویسے یہ کہا گیا ہے کہ ان کا غصہ تو 5 منٹ میں ٹھیک ہو جاتا ہے, سامنے والے کو 5 مہینے نہیں بھولتا. یہ ذرا اوور ڈو بھی بعض اوقات زیادہ ہی ہو جاتا ہے. ان کا موڈ بھی جو ہے وہ موڈ سوئنگ بھی, یعنی ایک ہی بات کے تھوڑی دیر پہلے ہنس رہے ہوں گے اور اسی بات پہ ایک دم سے ان کو غصہ آ جائے گا, اور پھر جب ان کو غصہ آئے گا تو پھر توپیں ہی ہیں, پھر توپوں کا رخ جدھر ہو گیا, بعد میں ان کو احساس ہوگا کہ انہوں نے کر کیا دیا. بعد میں پچھتاتے بھی ہیں, بعد میں ان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ ہم نے یہ کیا کر دیا, لیکن وہ گلٹ ہی رہ جاتا ہے, پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے, کار گزرتا ہے. جذباتی ہونا ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, ان کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے. ان کے اندر بعض اوقات کمپلیکسز بھی جنم دیتے ہیں, سم ہاؤ سپیریورٹی کمپلیکس اور سم ہاؤ انفیریورٹی کمپلیکس, احساس برتری اور احساس کمتری دونوں بننے کے چانسز ہوتے ہیں. یعنی چونکہ یہ اپنی ذات میں ایک یونیک ہوتے ہیں, اپنے کام میں بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ان کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ اوور کانفیڈنس میں بدل جاتا ہے, اور یہ آ جاتا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ ایوری تھنگ. اور پھر جب یہ آتا ہے نا, تو پھر یہ اپنے بزنس میں, اپنی نوکری میں, اپنی زندگی کے معاملات میں مار کھاتے ہیں. اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. یہ لوگ اپنے دوستوں کے لیے, اپنے قریبی عزیزوں کے لیے تو ہمیشہ موجود رہتے ہیں, اور اگر یہ کسی کی پرواہ کرتے ہیں نا, اگر کسی کا احساس کرتے ہیں تو پھر آخری دم تک کرتے ہیں. لیکن اگر یہ کسی سے منہ موڑ لیں تو پھر واپس پلٹنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہو کہ ماضی کی ان کی کوئی محبت, ماضی میں ان کا کوئی ریلیشن, یا ان کا کوئی قریبی عزیز اگر دنیا سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو کہ وہ چلا گیا ہو, یا کوئی ان کا کوئی فرینڈ ان کی زندگی سے چلا گیا ہو, کوئی ان کا ریلیشن خراب ہو گیا ہو,
کوئی ان کی زندگی کا بہت اہم چیپٹر جو ہے وہ پیچھے کہیں ماضی میں رہ گیا، تو یہ ماضی کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں، اور بعض اوقات اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں کہ اپنا حال قربان کر دیتے ہیں، اپنے پریزنٹ کی بجائے اپنے پاسٹ میں رہنا جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے گہرے تعلقات بناتے ہیں اور گہرے تعلقات نبھاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر نیچرل لسٹ بھی ہوتی ہے، تو جب نیچرل لسٹ ہوتی ہے تو اس کے رہتے کسی وقت میں یہ شارٹ ٹرم ریلیشن شپ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، لسٹ کی پیک کی وجہ سے غلط تعلقات بنا لیتے ہیں، لیکن اس کا ان کی زندگی کے اوپر اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ گلٹ کانشیس ان کا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پچھتاوا وہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص جس کو یہ تلاش کر رہے ہیں وہ ان کو مل جائے نا، تو پھر یہ ساری زندگی اس کا ساتھ نبھاتے ہیں، پھر جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سارا اس کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے ہیں، سب کچھ اس رشتے کے اوپر قربان کر دیتے ہیں جو یہ چاہ رہے ہوں کہ ان کو ملے، وہ مل جائے تو۔ اور ایک اور چیز ان کے اندر بڑی شاندار ہے، ان کے لیے زندگی کا سب سے پرسکون کونا، سب سے پرسکون جگہ ان کا اپنا گھر ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو گھر کے باہر، بھلے یہ کہیں لیے ٹرپ پہ ہوں، کہیں بچوں کے ساتھ ہوں، کہیں ان کو کسی جگہ جا کے رہنا پڑ جائے، تو ان کی نیند اس طرح کی جو ہے وہ پیسفل نہیں ہوتی جتنی یہ اپنے گھر، اپنے اس بیڈ کے اوپر کہ جہاں ان کی زندگی گزری ہوتی ہے وہاں پیسفلی سو سکتے ہیں۔ ان کو اپنے گھر اور اپنی جگہ سے بہت محبت ہوتی ہے، ہمیشہ یہ پرسکون گھر کا خواب دیکھتے ہیں، ایسا گھر کہ جس میں یہ لمبے عرصے تک رہ سکے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ریلیشنز کے ساتھ، اور اس گھر میں رہ کے بوڑھے ہونا یہ پسند کرتے ہیں، رادر کے جگہ بدلنا یا کسی اور علاقے میں جانا۔ اگر یہ اپنی مڈل ایج سے پہلے یہ بھی دیکھا گیا کہ مڈل ایج سے پہلے اگر یہ امیگریشن لے لیں اور ایک پرماننٹ چینج آف ریسیڈنس کر لیں تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اگر یہ اپنی آخری ایج میں کہیں ہجرت کر کے چلے جائیں تو وہ ان کی ہیلتھ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، جو ان کی سوچوں پہ، ان کے خیالات کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا نیگیٹو جو ہے وہ دھول بھی جم جاتی ہے۔ اگر یہ کسی چیز سے خوش نہ ہوں تو اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے کام خود کرتے ہیں، اور خاص طور کے اوپر جب یہ اپنے آپ کو جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ اکیلے رہنا ان کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے۔ تنہائی پسند تو نہیں ہوتے، لیکن تنہائی ان کے اپنی ذات کے ساتھ کنیکشن کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ یہ لوگ عموماً ان لوگوں سے نہیں ملتے جن کی شخصیت بڑی ناگوار ہو، یا وہ زور آور ہوں، یا کسی کی بات نہ سنتے ہوں۔ یہ ہمیشہ ان لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں جو ملنسار ہوں، محبت سے ملنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں سے یہ دور رہتے ہیں جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور دوسرا ایک اور چیز ان کے اندر ہے، نیچرلی تھوڑے سے شرمیلے بھی ہوتے ہیں، ہر بندے سے ہر بات شیئر نہیں کرتے، ہر بندوں کے ساتھ ہی کھلتے نہیں ہیں، اور جس کے ساتھ یہ کھلتے ہیں اس کو پھر اپنی زندگی کے سارے راز دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیتے ہیں، جس کا ان کو نقصان ہوتا ہے۔ جب تک سامنے والے کو مکمل جان نہ لیں، اپنا راز نہیں دیتے، جیسے میں نے کہا کہ رازدان بڑے پکے ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک اور چیز ان کے اندر یہ ہے کہ یہ فینٹسیز ان کی اتنی کمال ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، یہ بڑے کھلے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن لامحدود حد تک جو ہے وہ فینٹسی، آئیڈلزم چیزوں کے اندر رہتے ہیں۔ اور اگر یہ کہیں یہ لوگ کریٹیوٹی میں آ جائیں، اگر یہ کہیں ڈیزائننگ میں آ جائیں، اگر یہ کہیں اینیمیشن میں آ جائیں، اگر یہ کہیں فلم میکنگ میں، ایکٹنگ میں، رائٹنگ میں، لٹریچر میں یہ لوگ آ جائیں، اتنے کمال کا ادب پروڈیوس کرتے ہیں، اتنے کمال کی فلمیں پروڈیوس کرتے ہیں، اتنے کمال کے ڈرامے لکھتے ہیں، اتنے کمال کی ایکٹنگ کرتے ہیں، اتنا ڈوب کے کام کرتے ہیں کہ ان جیسا بھی پھر کوئی نہیں ہوتا۔
جو آئیڈیاز ان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں نا، ان کے برین چائلڈ اتنے کمال کے، اتنے زبردست، اتنے پرسائزڈ ہوتے ہیں کہ بہت کم لوگ اس لیول تک سوچ سکتے ہیں جتنا یہ سوچ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا یہ اپنے لیے چاہتے ہیں، یہ لوگوں کے اوپر بھی اعتماد کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر کوئی ان کا اعتماد توڑ دے تو پھر معافی والا چیپٹر ذرا مشکل ہی ہوتا ہے، ان کے لیے جلدی معاف نہیں کرتے، ان کی رنجش لمبے عرصے تک جاتی ہے۔ یہ بڑے بریو لوگ ہوتے ہیں، بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، لیکن لچک بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کا کوئی اپنا بندہ وہ غلطی کرے نا تو اس کے اوپر بعض اوقات غصہ کرنے کی بجائے اسے دور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر جو غصہ ہوتا ہے نا وہ پہچاننا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کا نیچرل ایک چیز یہ ہے کہ دغا بازی کو اور غداری کو تو یہ بالکل پسند نہیں نہ کرتے۔ اور اگر کسی قبیلے کا کوئی سردار کینسر ہو، کسی آرگنائزیشن کا کوئی لیڈر کینسرین ہو، تو اس کے ساتھ پھر رائیوری بہت زیادہ نقصان دیتی ہے۔ یہ بندہ بدلہ لینے کے لیے بھی کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ان کی شخصیت بڑی ہی پیچیدہ تہوں کے اندر ہوتی ہے، ان کو ایک خانے میں فٹ کرنا یا ایک طرح کی پرسنالٹی میں ڈیفائن کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ بڑے نرم، ہمدرد، دل رکھنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، اور دوسری طرف اگر یہ بدلہ لینے پہ آ جائیں تو انتہائی سفاک اور ظالم بھی ہو جاتے ہیں۔ بعد میں ان کو بے شک پچھتاوا ہو، لیکن کار گزرتے ہیں۔ یہ ایک طرف تو ہمدردی کرنے اور دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یہ اپنے حق کے لیے کسی بھی حد تک آگے چلے جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ جو ہے مٹیریلزم کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف یہ پیسہ کمانے میں، پیسہ جمع کرنے میں، گھر بنانے میں، گاڑی میں بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ یعنی سمجھیں کہ کینسرین کے اوپر کوئی خاص ہی اللہ کا کرم ہے، کوئی خاص ہی رحمت ہے۔ یہاں پہ میں نے عرض کیا کہ ان کے ایک طرف تو ان کی جو ہے وہ لسٹ نیچرل ہوتی ہے، دوسری طرف روحانیت نیچرل ہوتی ہے۔ تو یہ جس طرف جانا چاہیں، جس وقت جانا چاہیں، ان کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں۔ They can do anything۔ ناظرین، یہ جو ہم پریڈکشنز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں نا، یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں، یا پھر بعض اوقات بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائقے کی طرف آنا چاہیں تو اسی نمبر کے اوپر جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو ضرور کیٹر کریں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔